دس کوشچن از فرام مسٹر عبد الباسط. اسلامی کتابوں میں لکھا ہے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے. شرک سب سے بڑا گناہ اس لیے ہے کہ وہ سب سے بڑی حقیقت کے ساتھ کیا جا رہا ہے، یعنی اس کا تعلق ایک ایسی بات سے ہے جو اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے. اس کی وضاحت فرمائیے. سمجھ میں نہیں ہے یہ کوشچن. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کتابیں پڑھیے، آپ پر یہ بات کلیئر ہو جائے گی. آپ تذکیر القرآن پڑھیے، ہماری جو تفسیر ہے تذکیر القرآن، کتابیں پڑھیے، تذکیر القرآن پڑھیے. ایک کتاب الاسلام اس کو پڑھیے تو یہ بات اپنے آپ کلیئر ہو جائے گی. اور رسالہ ماہنامہ جو ہے اس کو ریگولر طریقے سے پڑھیے. دیکھیے سوال کا ایک جواب دینے سے کچھ بات کلیئر نہیں ہوتی. یہاں پہ وہی بات ہے کہ پریپیئر مائنڈ ہونا چاہیے آدمی کو. حضرت عبداللہ ابن عباس یا کون صاحب تھے وہ، عبداللہ بن مسعود، یا دونوں میں سے کسی نے یہ کہا ہے کہ میں نے صحابہ سے کم کسی کو سوال کرنے والا نہیں دیکھا. وہ سوال ہی نہیں کرتے تھے. وہ آپ کہتے ہیں کس کا قول ہے یہ؟ عبداللہ عباس کا قول ہے. یہ عباس چچا تھے رسول اللہ کے، ان کے بیٹے تھے عبداللہ. رسول اللہ کے دادا تھے عبد المطلب، ان کے بیٹے تھے عباس، عباس کے بیٹے تھے عبداللہ. تو انہوں نے کہا کہ میں نے صحابہ سے کم کسی کو سوال کرنے والا نہیں پایا. سنتے تھے سوچتے تھے، سنتے تھے سوچتے تھے. سوال کرنے سے جواب نہیں ملتا، یاد رکھیے، سوچنے سے جواب ملتا ہے. یہ بہت میں تجربے کے بعد یہ بات کہہ رہا ہوں کہ سوال کرنے سے جواب نہیں ملتا ہے، سوچنے سے جواب ملتا ہے. ایک واقعہ میں عرض کروں. حضرت عثمان جو خلیفہ ہوئے، تیسرے خلیفہ، تو وہ اسپیکر نہیں تھے. تو خلیفہ ہونے کے بعد جب کھڑے ہوئے کچھ ایڈریس کرنے کے لیے تو تھوڑا سا کچھ بول پائے اور پھر بیٹھ گئے. وہ یعنی چند سینٹینسز بول کر کے بیٹھ گئے. جانتے ہیں اس کا کیا ہوا؟ ہمارے آج کل ہو ہر آدمی لگے پوچھ رہے بھائی سر میں درد تو نہیں ہو رہا ہے؟ ارے بھائی کیا بات ہو گئی، آپ بیٹھ گئے چپ چاپ سے. جب چاہے آپ تجربہ کر کے دیکھ لیے کسی مسجد میں کہ آپ دو چار سینٹینس بیٹھ جائے تو ہر آدمی لگے پوچھنے، دیوانوں کی طرح سے. وہاں جانتے ہیں کیا، وہ سارے صحابہ جو ہے سر جھکا کے بیٹھے رہے، کسی نے کچھ پوچھا نہیں کہ حضرت کیوں بیٹھ گئے آپ، سر میں درد تو نہیں ہو رہا ہے، کوئی دوا لائیں، کوئی ڈاکٹر کو بلائیں. یہ سب بالکل ایبسرڈ سوالات ہیں. آپ جانتے ہیں کیا ہوا؟ ظہر سے لے کر عصر تک بیٹھے رہے. صرف عصر کی اذان نے لوگوں کو جگایا. حضرت عثمان بیٹھ گئے ممبر پر، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں چپ چاپ، یہ بھی چپ وہ بھی چپ. عصر کی اذان دی مؤذن نے، تب ان کو ہوش آیا کہ ارے اتنی دیر ہو گئی کہ عصر کا وقت آ گیا. یہ تھے صحابہ، سوچتے تھے سوچتے سوچتے تھے. وہ سوچتے تھے کہ دنیا سے رسول اللہ چلے گئے، ابو بکر آئے وہ بھی چلے گئے، عمر آئے وہ بھی چلے گئے، اب عثمان کو خلیفہ بنایا گیا ہے، کیا ہوگا، کیسے کیا جائے گا. سوچتے تھے سوچتے سوچتے تھے. وہ آج کل کیا ہے، ہر آدمی بولتا ہے. سوچنا جو ہے، سوچنا، آرٹ آف تھنکنگ امت سے ختم ہو گئی ہے. مجھے تو کوئی آدمی نہیں ملا اب تک جو آرٹ آف تھنکنگ کو جانتا بھی ہو. واٹ از آرٹ آف تھنکنگ؟ جانتا بھی ہو یہ
اگر جانتا تو یہ جو 200 سال سے ہماری بربادی ہو رہی ہے تو وہ نہ ہوتی. ہر جگہ بربادی، ہر جگہ بربادی، ہر جگہ بربادی. سلطان ٹیپو کا قول آج تک لوگ فخر سے دہراتے ہیں کہ جب انگریز آئے انڈیا میں، ان سے لڑائی پیش آئی تو سلطان ٹیپو نے کہا تھا کہ ان کے پاس فوج بہت کم تھی، پہلے سے پتا تھا کہ میں لڑ کر مر جاؤں گا، پھر بھی لڑ گئے وہ، اور کہا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گدڑ کے 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے. سب لوگ اس کو دہراتے ہیں. اب یہ قول ہی جھوٹا ہے بالکل. خدا نے ایسا شیر پیدا نہیں کیا، ایسا شیر خدا نے پیدا ہی نہیں کیا. تمہارا ایک اپنے مائنڈ کا ایک شیر ہے یہ. مجھے تب کھلا یہ بات، میں خود اسی میں پڑھا ہوا تھا. جو امریکہ کا ایک وہ ہے نیشنل جیوگرافی، اس نے ایک فلم بنائی ہے، 3 سال لگے اس کو بنانے میں. شیر کو نیچرل ہیبیٹیٹ میں جا کر کے انہوں نے اس کو فلم بنائی، اس کی بالکل ریئل فلم نیچرل ہیبیٹیٹ میں. اس میں وہ دکھاتے ہیں کہ شیر تو کبھی لڑتے ہی نہیں. یہ انگریز لڑ کے مر گئے، شیر لڑتے ہی نہیں. اور طاقتور سے ہمیشہ اوائڈ کرتا ہے شیر. اس میں بہت سے سین دکھایا انہوں نے کہ ایک شیر ادھر جا رہا ہے، ادھر کئی ہاتھی آ رہے ہیں، ایک شیر کے مقابلے میں کئی ہاتھی زیادہ اسٹرانگ ہیں. تو شیر کیا ادھر سے نکل کے چلے گا، ادھر سے یا ادھر سے چلے گا. یعنی سامنے کا راستہ چھوڑ دیا اس نے ہاتھیوں کے لیے. یہاں تک کہ جنگلی بھینسیں جو ہوتے ہیں بڑی سینگ ان میں ہوتی. ایک بار میں نے دیکھا کہ وہ آ رہا ہے، تب بھی شیر ادھر سے ہٹ کے ادھر نکل گیا. تو شیر تو لڑتا ہی نہیں. جو خدا نے بنایا شیر وہ نہیں لڑتا. کوئی جھوٹے شیر خود بنا رکھے لوگوں نے وہ لڑتے ہیں. تو بلا سوچ سمجھے بولنا، بلا سوچ سمجھے کتابیں لکھنا، بلا سوچ سمجھے تقریریں کرنا، یہ ہو رہا ہے ہمارے قوم. اور جب بربادی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ دوسروں کی کانسپریسی ہے، دوسروں کا ظلم ہے، دوسروں کا ڈسکریمنیشن ہے. یہ ہے ہماری کہانی.